کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزانہ صرف چند منٹ اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے؟ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کے بعد صرف 5 صورتیں اگر دل سے پڑھ لی جائیں تو وہ بندہ بند دروازہ بھی کھل جاتے ہیں، جن صورتوں کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں، اگر آپ انہیں 5 وقت کی نماز کے بعد معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی رزق، سکون، عزت، محبت، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، تمام مشکلات حل ہوگی، بیماریوں سے نجات ملے گی، بہت ہی زبردست فوائد آپ کو ان صورتوں کے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے اسلام بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم جانیں گے 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی 5 خاص صورتیں جو آپ کی زندگی میں خوشیوں، رحمتوں، برکتوں کی بہار لے آئے گی۔ یہ صورتیں نہ صرف روحانی سکون دیتی ہیں بلکہ دلوں کی الجھنیں، رزق کی تنگی اور دلی مرادیں پوری ہونے میں بے حد مؤثر ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم نہ صرف ان صورتوں کے نام بتائیں گے بلکہ ان کے فائدے اور پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی عرض کریں گے۔ نماز مکمل کرنے کے فوراً بعد 5 صورتوں کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ نمبر 1، سورہ فاتحہ اور نماز فجر۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جسے سورہ شفا بھی، سورہ رحمت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد صرف 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ اور دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا۔ امام درامی، امام بہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام شافعی اور ایک نام سورہ الشفا ہے، اسی لیے ہر مرض کے لیے شفا ہے، روزی کی فراوانی وغیرہ۔ مستند درامی میں ہے کہ سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، سورہ قریش اور نماز ظہر۔ نماز ظہر کے بعد سورہ قریش کو 200 مرتبہ پڑھنے سے قرض سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر بہت سارا قرض ہو چکا ہے، پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا، انشاءاللہ تعالی سورہ قریش نماز ظہر کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے سے آپ کا قرض اتر جائے گا۔ یہ سورہ قریش کا وظیفہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے نماز ظہر کے بعد پڑھیں۔ نمبر 3، سورہ فلق اور نماز عصر۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ حاسد، جادو، نظر بد اور ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ سورہ فلق نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور ہر شیطانی حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں سے نجات کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ نماز عصر کے بعد سورہ فلق کو پڑھیں 3 مرتبہ، انشاءاللہ تعالی اس کے ورد سے فائدہ ہوگا۔ نمبر 4، سورہ واقعہ، نماز مغرب۔ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے آپ کی تنگ دستی دور ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے سورہ واقعہ کا۔ روزانہ نماز مغرب کا سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے آپ کی تنگ دستیاں دور ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی۔ سورہ واقعہ دولت، خوشیاں اور رحمتوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا نماز مغرب کے بعد اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے اس کو بعد مغرب پڑھو۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ مغرب کے بعد بلا کچھ بات کیے سورہ واقعہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ نمبر 5، سورہ ملک اور نماز عشاء۔ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنا قبر کے عذاب سے نجات کے لیے بہترین وظیفہ ہے، قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ سورہ ملک اور چاند کی پہلی رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے پورا مہینہ آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی 30 آیتیں ہیں اور 30 دنوں کے لیے کافی ہے، ہو سکے تو روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں تو چاند کی پہلی تاریخ تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست سورت ہے
جو ہمیں قبر عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ آپ بھی اس کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنا ہی کیا بھگتنا ہے۔ تو ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں گے تو عذاب قبر سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اضافی مشورہ، ان صورتوں کے بعد 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں اور پھر دل کی گہرائی سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ دعا خالی نہیں جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں بسیرا کریں، پریشانیاں رخصتوں، دل مطمئن رہے، زندگی میں سکون اتر آئے، تو آج سے ہی ان 5 صورتوں کو اپنی نمازوں کے بعد معمول بنا لیں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ان نمازوں کے بعد ان صورتوں کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں سکون برپا ہوگا۔ اور درود پاک کو بھی اپنا معمول بنا لیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ہو سکے تو 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لیا کریں۔ درود پاک سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور اگر مدینے کی حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک جنت کے راستے پر چلانے والا ہے۔ یاد رکھیں، جو رب کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، رب اس کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھ کر اس وظیفے کو اپنانے کا عزم کریں اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ بنائیں۔ مزید وظائف، دعائیں، روحانی علاج کے لیے ہمارا چینل سیکھو وظیفہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں حل۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، رزق میں برکت دے اور آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین بالجاہ نبی آمین۔ دوبارہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔